السلام علیکم۔ آج ہم سورۃ الاعراف کی جن آیات کا مطالعہ کریں گے وہ آیت نمبر 146 سے 151 تک کی آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأصرف، ان قریب میں پھیر دوں گا، ان آیاتی اپنی نشانیوں سے، الذین ان لوگوں کو جو یتکبرون تکبر کرتے ہیں، فی الارض زمین میں، بغیر الحق کی بغیر حق کے، وَإِن يَرَوْا اور اگر وہ دیکھ لیں، کُلَّ آیَةٍ ہر نشانی، لا یؤمنوا نہیں وہ ایمان لائیں گے، بہا اس پر، وَإِن يَرَوْا اور اگر وہ دیکھ لیں، سبیل الرشد راستہ ہدایت کا، لا يَتَّخِذُوهُ نہیں بنائیں گے اسے سبیلاً راستہ، وَإِن يَرَوْا اور اگر وہ دیکھ لیں، سبیلا راستہ، الغی گمراہی کا، يَتَّخِذُوهُ وہ بنا لیں گے اسے سبیلاً راستہ، ذالک یہ، بِأَنَّهُمْ اس وجہ سے کہ انہوں نے، کذبوا جھٹلایا، بِآیاتنا ہماری آیات کو، وَکَانُوا اور تھے، عنہا اس سے، غافلین غافل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر کبر ہوگا۔ ایک آدمی نے کہا، آدمی پسند کرتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو، اس کا جوتا اچھا ہو، کیا یہ بھی کبر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ جمیل ہیں اور جمال کو پسند کرتے ہیں۔ تکبر تو بڑا بنتے ہوئے حق کے انکار اور لوگوں کو حقیر اور بے وقعت جاننے کا نام ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی آیات سن کر جو لوگ اپنی بڑائی اور برتری کے زعم میں حق قبول نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ بھی انہیں اپنی آیات قبول کرنے سے دفعہ دور کر دیتے ہیں۔ متکبر شخص علم حاصل نہیں کر سکتا، اور جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے ایک گھڑی کی ذلت گوارا نہیں کر سکتا، وہ جاہل رہ کر ہمیشہ کی ذلت مول لیتا ہے۔ بغیر الحق کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاں حق بنتا ہو وہاں بڑا بن کے دکھانا درست ہے۔ جیسے کفار کے مقابلے میں میدان جنگ کے اندر اللہ تعالیٰ کو متکبرانہ انداز کی چال بھی بہت پسند ہے، جو عام حالات میں اسے سخت ناپسند ہے۔ وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ یہ سب ان کے اپنے کیے کی سزا ہوگی۔ فرمایا کہ جب وہ ٹیرے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ والذین اور وہ لوگ جنہوں نے کذبوا جھٹلایا، بآیاتنا ہماری نشانیوں کو، ولقاء الآخرۃ اور آخرت کی ملاقات کو، حبطت ضائع ہو گئے، اعمالہم ان کے اعمال، هل یجزون نہیں وہ بدلہ دیے جائیں گے، الا مگر ما جو کانوا تھے وہ سب یعملون عمل کرتے۔ واتخذ اور بنا لیا، قوم نے، موسیٰ کی، من بعدہ اس کے بعد، من حلیہم اپنے زیورات میں سے، عجلاً ایک بچڑا، جاسداً جسم والا، لہو اس کی، خوارن گائے کی آواز تھی، علم کیا نہیں، یرو انہوں نے دیکھا، انہو کہ بے شک وہ، لا یکلمہم نہیں وہ کلام کرتا تھا ان سے، ولا یہدیہم اور نہیں وہ رہنمائی کرتا تھا ان کی، سبیلاً کسی راستے کی، اتخذوہ انہوں نے بنا لیا اسے معبود، وکانوا اور تھے وہ، ظالمین ظالم۔ یہی قصہ سورۃ طٰہٰ میں بھی بیان ہوا ہے۔ من حلیہم اپنے زیوروں سے، یہ الفاظ صراحت کر رہے ہیں کہ وہ زیورات بنی اسرائیل کے اپنے تھے، اس لیے بائبل اور ہمارے تفسیروں کی اسرائیلی روایات میں جو کہا گیا ہے کہ وہ زیور قبطیوں کے تھے اور بنی اسرائیل نے ان سے ادھار لیے تھے، وہ درست نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام طور پر تشریف لے گئے تو ان میں سے ایک شخص سامری نے ان سے یہ زیورات لیے اور انہیں آگ میں پگھلا کر بچڑے کی شکل کا ایک مجسمہ بنا ڈالا جس سے گائے کی آواز نکلتی تھی۔ اس آیت میں اس مجسمے کے بنانے کو بنی اسرائیل کی طرف
منسوب کیا گیا ہے، کیونکہ سامری نے اسے ان کی اجازت اور رضامندی سے بنایا تھا اور وہ اپنے لیے اس قسم کے ایک معبود کی خواہش رکھتے تھے۔ تفسیر سنائی میں ہے کہ موجودہ تورات کی دوسری کتاب کے 32ویں باب میں جو لکھا ہے کہ ہارون علیہ السلام نے خود ہی ان کو بچڑا بنا دیا تھا، یہ صریح غلط بات ہے۔ مفسرین کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ اس میں جان پڑ گئی تھی یا محض وہ ایک مجسمہ تھا جس میں ہوا داخل ہوتی تھی یا داخل کی جاتی تھی تو اس سے بچڑے کی سی آواز نکلتی تھی۔ جو مفسرین اس کے واقعی جاندار بچڑا ہونے کے قائل ہیں، وہ اس کی ایک وجہ یہ بھی بتاتی ہیں کہ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے پاس گھوڑی پر سوار آئے۔ سامری نے انہیں دیکھ لیا اور ان کی گھوڑی کے پاؤں تلے کی کچھ مٹی لے لی۔ اس مٹی کو جب انہوں نے بچڑے کے مجسمے میں ڈالا تو وہ سچ مچ کا بچڑا بن گیا، لیکن یہ بات کسی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے۔ الم شروا انہ لا یکلمہم، کیا انہوں نے دیکھا کہ بے شک نہیں وہ کلام کرتا تھا ان سے؟ اللہ تعالیٰ نے تو نظر نہ آنے کے باوجود موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا اور ہدایت کا راستہ بھی بتایا تھا۔ یہ عجیب معبود ہے کہ سامنے ہونے کے باوجود نہ بات کر سکتا ہے نہ ہدایت دے سکتا ہے، پھر وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ ولما، اور جب سوکیتا وہ گرائے گئے، فی ایدیہم اپنے ہاتھوں میں، وَرَأَوْا اور انہوں نے دیکھا، انہم کہ بے شک وہ، قد تحقیق، ضلوا وہ بھٹک گئے ہیں، قالوا وہ کہنے لگے، لئن یقیناً اگر، لم نہ یرحمنا رحم کیا ہم پر، ربنا ہمارے رب نے، وَيَغْفِرْ لَنَا اور نہ اس نے بخشش فرمائی ہماری، لَنَكُونَنَّ البتہ ضرور ہم ہو جائیں گے، من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے۔ یہ عربی زبان کا ایک محاورہ ہے جس کے معنی ہے کہ جب وہ نادم اور پشیمان ہوئے۔ یہاں ان کے ہاتھوں میں گر پڑنے والی چیز مجہول رکھی گئی ہے۔ ندامت کی وجہ سے ان کے منہ ہاتھوں میں آ گرے اور اس پشیمانی میں انہوں نے اپنے چہرے ہاتھوں میں چھپا لیے۔ یا انسان جب پشیمان اور نادم ہوتا ہے تو وہ دانتوں سے ہاتھ کاٹتا ہے۔ انہیں کچھ ہارون علیہ السلام کے سمجھانے اور موسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری پر ان کے غیظ و غضب سے احساس ہوا کہ ہم کتنا بڑا غلط کام کر بیٹھے ہیں، تو انہوں نے یہ دعا کی۔ سورۃ بقرہ کی 54 آیت کی تفسیر میں ان کی توبہ یہ تھی کہ ایک دوسرے کو قتل کر ڈالیں۔ ولما اور جب راجع پلٹا موسیٰ نے الی قومہ اپنی قوم کی طرف، غضبانہ بہت غصے سے، آسفاً افسوس کرتے ہوئے، قالا انہوں نے کہا، بئس ما کتنی بری ہے، خلفتمونی جو جانشینی کی تم نے میری، من بعدی میرے بعد، اعجلتم کیا جلدی کی تم نے، امرا حکم سے، ربکم اپنے رب کے، والقل الواح اور اس نے ڈال دی تختیاں، واخذا اور اس نے پکڑ لیا، برأسی سر اخیہ اپنے بھائی کا، یجرہ وہ کھینچنے لگا اسے، الیہ اپنی طرف، قالا اس نے کہا، ابن امّا اے میری ماں کے بیٹے، ان القوم بے شک ان لوگوں نے، استضعفونی کمزور سمجھا مجھے، وقعدوا اور قریب تھا کہ، یقتلوننی وہ قتل کر دیتے مجھے، فلا تشمت بس نہ تو ہنسا، بیا مجھ پر، الاعداء دشمنوں کو، فلا تجعلنی اور نہ تو شامل کر مجھے، مع القوم الظالمین ان لوگوں کے ساتھ جو ظالم ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام غصے اور افسوس سے بھرے ہوئے واپس لوٹے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں طور پر ہی خبر دے دی تھی کہ سامری نے آپ کے بعد آپ کی قوم کو گمراہ کر دیا ہے۔ ما خلفتمونی یعنی میں جاتے وقت تمہیں کہہ گیا تھا کہ جب تک میں نہ آؤں، ہارون میرے خلیفہ ہیں، ان کا حکم ماننا اور مفسدوں کے پیچھے نہ لگنا۔ جب مقررہ میعاد 30 دن تک واپس نہ آیا تو تم نے سمجھ لیا کہ میں مر گیا ہوں، اس پر تم نے بچھڑا بنا کر پوجنا شروع کر دیا۔ اس طرح تم میرے بعد بہت برے جانشین ثابت ہوئے ہو، بہت برا کام کیا ہے۔ القل الواح موسیٰ علیہ السلام کو شدید غصہ 2 کاموں کی صورت میں ظاہر ہوا۔
ایک الواح کو پھینکنا اور دوسرا ہارون علیہ السلام کے سر کو پکڑ کر اپنی طرف گھسیٹنا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دیکھنے اور سننے میں بہت فرق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنی ہوئی بات آنکھوں سے دیکھنے کی طرح نہیں ہوتی ہے۔ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس کی خبر دی جو ان کی قوم نے بچڑے کے معاملے میں کیا تھا، مگر انہوں نے تختیاں نہیں پھینکی۔ جب آنکھوں سے دیکھا تو جو کچھ انہوں نے کیا تھا تو تختیاں بھی پھینک دی اور وہ ٹوٹ گئیں۔ قال ابن امّا، موسیٰ علیہ السلام ہارون کے سگے بھائی ہی تھے، مگر انہوں نے ان کی شفقت حاصل کرنے کے لیے کہا، اے میری ماں کے بیٹے، مستضعفونی، میں نے انہیں بچڑے کی پوجا سے باز رکھنے کی پوری کوشش کی تھی، مگر یہ لوگ مجھ پر بل پڑے اور قریب تھا کہ وہ مجھے قتل ہی کر دیتے۔ لا تشمت بی الاعداء مانا ہوتا ہے کہ کسی نقصان پر دشمن کا خوش ہونا۔ ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے اس انداز غضب پر دشمن تو ضرور خوش ہوئے ہوں گے، دشمنوں سے مراد بچھڑا بنانے والے۔ اس لیے ہارون علیہ السلام نے کہا کہ اس طرح میری گرفت کر کے دشمنوں کو خوش نہ کرو۔ قالا کہا، ربی، اے میرے رب، اغفر، بخش دے، لی، مجھے، ولی اخی، اور میرے بھائی کو، وادخلنا، اور داخل کر ہمیں، فی رحمتک، اپنی رحمت میں، وانت، اور تو، ارحم الراحمین، سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ علیہ السلام کی حلیمانہ اور عاجزانہ لہجے اور عذر سے موسیٰ علیہ السلام نرم ہو گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میری اس زیادتی کو معاف کر دے۔ سے غصے کی حالت میں ہارون علیہ السلام کو ڈانٹتے ہوئے ہوئی۔ علیہ السلام کی اس کوتاہی سے درگزر فرما جو ممکن ہے لوگوں کو باز رکھنے میں ان سے ہوئی ہے۔ یہ تھیں آج کی آیات جن کو ہم نے پڑھا۔